سلسلہ دارالفتاء اہل سنت دیکھیے مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ اسکرین پر دکھائے جانے والے نمبرز پر اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ کسی بھی معاملے سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو انشاءاللہ دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب سے ہم سوال پوچھیں گے، وہ ہمیں شرعی رہنمائی عطا فرمائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کسی شخص نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں حضور، ہم کالز کو شامل کرتے ہیں۔ جی پہلی کال سنائیے۔ سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میری زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ اگر میری شادی ہو رہی ہے تو کیا میں اسے دے سکتا ہوں؟ جی ایک اور کال سنائیں۔ اٹک سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، اس میں 8 لاکھ روپے، 45 لاکھ روپے کی گاڑی ہیں، 8 لاکھ میں نے قرض دینا، 10 لاکھ، اور میری زکوٰۃ اس پہ واجب ہے یا نہیں، کیسے ہوگا زکوٰۃ؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ جی میں 15 سال کا ہوں، تو میں اعتکاف پہ بیٹھتا ہوں، لیکن میں نے قرآن بھی نہیں پڑھا، 13-14 سپارے پڑھے ہیں، تو آپ بتا دیں میں بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شراز محمود سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کو کم از کم کتنی مدت میں ختم کرنا چاہیے؟ جی قرآن کتنی مدت میں ختم کرنا چاہیے؟ حضور شادی ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی لازم ہے، تو کیا اب بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، اگر یہ صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس اتنا مال موجود ہے، اگرچہ وہ مال جو ہے وہ شادی کے لیے ہی جمع کیوں نہ کر رکھا ہو، اگر وہ نصاب کی مقدار میں ہے، اس پر سال پورا ہو چکا ہے، تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ لازم ہوگی، اس کی ادائیگی کرنا ان پر لازم ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے اسلام بینک کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، 45 لاکھ روپے مالیت ہے، لیکن 8 لاکھ روپے قرض بھی ہے ان کے اوپر، تو کیا اب بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دیکھیں گاڑیوں پر مطلقاً تو زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اگر گاڑی مال تجارت ہے کہ اس کو بیچنے کے لیے خریدا ہے، گاڑیوں کا کاروبار ہے، یا کاروبار نہیں ہے ویسے سائیڈ بزنس کے طور کے اوپر جو ہے وہ کوئی شخص گاڑیاں جو ہے وہ خرید رہا ہے اور اس لیے خرید رہا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، تو اس صورت میں تو یہ گاڑیاں مال تجارت ہو جائیں گی اور ان پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو اب اگر جو ہے وہ 45 لاکھ کی گاڑیاں ہیں اور قرضہ جو ہے وہ 8 لاکھ ہے، تو 8 لاکھ مائنس کر کے بقیہ قیمت کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، جبکہ مال تجارت ہو۔ اور اگر مال تجارت نہیں ہے، اپنے استعمال کی ہے، یا اپنی کمپنی ہے اس کے استعمال کی ہے، لوڈنگ گاڑیاں ہیں،
یا یہ کہ ان کو کرائے کے اوپر گاڑیوں کو انہوں نے چلایا ہوا ہے یا کسی کو آگے کرائے پر چلانے کے لیے دیا ہوا ہے، تو اس صورت میں ان گاڑیوں کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، جن صورتوں کے اندر ان کو آگے کرائے پر دیا ہوا ہے اور ان کا کرایہ آتا ہے، تو اس جو کرایہ آ رہا ہے اگر وہ حاجت اصلیہ میں ان کی خرچ ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ نہیں، اور اگر وہ کرایہ بچتا ہے اور نصاب کی مقدار کو خود پہنچتا ہے یا ان کے دوسرے مال سے مل کر پہنچتا ہے تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ 15 سال عمر ہے، اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں لیکن قرآن مکمل نہیں پڑھا ہوا، 14-15 پارے پڑھے ہیں، تو کیا اب اعتکاف ہو سکتا ہے؟ اعتکاف تو ہو سکتا ہے، جس کو مکمل قرآن پڑھنا نہیں بھی آتا، ایک پارہ بھی نہیں پڑھا ہوا، وہ بھی اعتکاف میں تو بیٹھ سکتا ہے۔ تو اعتکاف میں تو بیٹھ سکتے ہیں، البتہ اعتکاف میں بیٹھ کر جتنا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اسی کی تلاوت جو ہے وہ کرتے رہیں، اور جلد از جلد جو ہے وہ اپنی نیت بھی کر لیں کہ آئندہ جو ہے وہ اعتکاف کے بعد اپنے قرآن کو مکمل ختم کریں گے۔ مسلمانوں کے اندر یہ بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ چیز جو ہے وہ معدوم ہوتی چلی آ رہی ہے کہ قرآن مکمل طور پہ ناظرہ ہی کم از کم بچے پڑھ لیں۔ تو دنیاوی تعلیم کی طرف تو بچوں کو لگا دیا جاتا ہے، لیکن اس بات کا اہتمام کرنا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنی کتاب کلام اللہ کو جو ہے وہ مکمل طور پہ کم از کم ناظرہ کے مطابق پڑھیں اور تجوید کے مطابق پڑھیں، اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، حالانکہ یہ ضروری ہے۔ اور اتنا قرآن پاک پڑھنا اور سیکھنا تو واجب ہے کہ جو نماز کے اندر اس کو پڑھنا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ اور ایک سورت جو کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ملائی جائے وہ واجب ہے نماز میں، تو اتنی کی تلاوت، قراءت، پڑھنا اور زبانی اس کو یاد کرنا اور تجوید کے مطابق یاد کرنا یہ بے حد ضروری ہے کہ اس کے بغیر پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جن کو یاد بھی ہوتا ہے تو ان کو جو ہے وہ تجوید و قراءت کے مطابق نہیں آتا، بس اوقات ایسی فحش غلطیاں جو ہے وہ ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے معنی تک فاسد ہو جاتے ہیں، اور جب اگر معنی فاسد ہو جائیں گے تو اس صورت کے اندر نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ تو اس بات کا خاص والدین کو اہتمام کرنا چاہیے۔ والدین نے اہتمام نہیں کیا، آپ خود بڑے ہو گئے ہیں، تو اس صورت کے اندر آپ خود جو ہے وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ مدرسے کے اندر جا کر کسی طریقے سے یا کسی قاری صاحب سے علیحدہ سے وقت لے کر یا دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت جا کر آپ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، اور قرآن پاک کم از کم ایک مرتبہ ناظرے جو ہے وہ تجوید کے مطابق ضرور پڑھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح دوسرا سوال بھی شیراز بھائی سیال کوٹ سے ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا ہو تو اس کی مدت کیا ہے؟ اب یہ دو طرح سے ہو سکتا ہے، سیکھنے کی مدت اور ویسے قرآن پاک ختم کرنا ہو تو اس کی مدت۔ دیکھیں، سیکھنے کی مدت تو ہر ایک جو ہے وہ طالب علم کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کتنی جو ہے وہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، اور کتنا جو ہے وہ وقت دیتا ہے سیکھنے کے لیے۔ اور جہاں تک جو ہے وہ قرآن پاک ختم سے متعلق ہے کہ ختم قرآن کرنا، اگر کوئی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھا ہے قرآن کی، خاص طور پہ رمضان المبارک کے اندر اہتمام ہوتا ہے مسلمانوں میں کہ بھئی 1 2 3 ختم، زیادہ ختم جو ہے وہ کرتے ہیں، تو قرآن پاک کم از کم جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھا جائے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے۔ صحیح۔ تو کم از کم اس کی جو مقدار بیان کی ہے وہ 3 دن جو ہے وہ بیان کی ہے کہ 3 دن سے کم میں جو ہے وہ ختم نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو 3 دن کے اندر جو ہے وہ ختم قرآن کریں، لیکن آج کل تو 3 دن والے کہاں لوگ، 3 دن والے لوگ بھی جو ہے وہ نادر و نایاب ہی ہوں گے جو 3 دن میں ختم کریں، یا تو 30 دن کے اندر بھی ایک قرآن ختم نہیں ہوتا۔ تو جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، تلاوت قرآن کریم پڑھیں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں، ممکن ہو تو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان کے ساتھ جو ہے وہ اسے پڑھیں، تاکہ اس طرح جو پڑھیں گے تو جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں اس میں جو احکامات ہیں، جو باتیں ہیں، وہ تمام ترجمے کے ساتھ آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہو جائیں گی، اور جو احکام اس میں بیان کیے ہیں اس پر آگے زندگی میں عمل ہو سکے گا۔ ٹھیک ہے، کچھ اور کالز بھی ہم شامل کرتے ہیں، جی کال سنائیے۔ سر ہم نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اگر نماز میں اگر ہمارا دھیان بھٹک جائے تو کیا یہ ہماری نماز قبول ہو سکتی ہے؟ جی، دھیان بھٹک جائے تو نماز کا حکم۔ جی کال سنائیے۔ سر ایک مسئلہ پوچھنا تھا، 3 لاکھ روپیہ میں نے جمع کیا ہوا ہے ویسے اپنے مکان بنانے کے لیے، تو کیا اس سے زکوٰۃ لگے گی؟ ابھی مکان شروع نہیں کیا بننے کے لیے۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائیان، میں نے یہ پوچھنا تھا کیا اگر کوئی حافظ صاحب فرض روزے نہ رکھے اس کے جسے تراویح کی جماعت ہو جائے گی؟
جی فرض روزے نہ رکھے تو تراویح کی نماز. جی ایک اور کال سنائیے. بھانڈے جڑے ہوندے نے برتن برتناں دا زکات پیندی؟ برتنوں پر زکات. حضور نماز کے اندر دھیان بھٹک جائے, توجہ ہٹ جائے کہ اور طرف چلی جائے, تو اب نماز کا کیا حکم ہو؟ دیکھیں نماز کی اصل اور روح جو ہے وہ خشوع و خضوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ حاضر ہے, مکمل توجہ جو ہے وہ مالک و خالق کی طرف ہونی چاہیے, اور جب یہ توجہ ہوتی ہے اور پھر بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز سے روحانیت بھی حاصل ہوتی ہے. اگر دھیان بھٹک جائے تو فوری طور پہ اپنے دھیان کو جو ہے وہاں سے دوبارہ نماز کی طرف لایا جائے. نماز فاسد تو نہیں ہوگی دھیان بھٹکنے کی وجہ سے, لیکن جو ہے وہ نماز کی جو روحانیت ہے, جو خشوع و خضوع کی وجہ سے کمی آتی ہے, وہ اپنی جگہ برقرار رہتی ہے. تو نماز جب بھی ادا کریں تو مکمل دنیاوی جو ہے معاملات سے اپنے ذہن کو, دل و دماغ کو پاک صاف کر کے نماز کی طرف کھڑے ہوں. اسی لیے یہاں تک فرمایا گیا کہ جو نماز کے اذکار ہیں, فاتحہ پڑھ رہے ہیں آپ, سورت ملا رہے ہیں, تسبیحات پڑھ رہے ہیں, اتحیات پڑھ رہے ہیں, تو ان کا ترجمہ بھی بندہ یاد کر لے, یا کم از کم ان کو بار بار ریپیٹ کر لے, تاکہ جب نماز پڑھے تو وہ جو کہہ رہا ہے رب کی بارگاہ میں عربی کے اندر, اس کا مفہوم جو ہے وہ اس کے ذہن میں ہو. تدبر کے ساتھ کسی چیز کو سوچ و بچار کے ساتھ کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس کے معنی کیا ہیں, اس پر غور و فکر کے ساتھ جب الفاظ ادا ہوتے ہیں تو ان کا ایک الگ جو ہے وہ امپیکٹ پڑتا ہے, اثر پڑتا ہے انسان کی نماز کے اوپر, کہ مکمل توجہ ہی اسے حاصل ہو جاتی ہے. تو جس شخص کو بار بار جو ہے وہ نماز میں اس طرح وسوسوں کا خیال آتا ہے, دھیان ہٹ جاتا ہے, تو وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو یاد کرے, ان کے ترجمے کو یاد کرے. نماز سے پہلے جو ہے وہ لاحول شریف پڑھ لے, الٹے کندھے پر جو ہے وہ 3 بار تھتکار دے, اور نماز جو ہے وہ پھر ادا کرے. اگر نماز کے اندر جو ہے وسوسے آ رہے ہیں تو وسوسوں کی وجہ سے نماز کو ترک نہ کرے. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جناب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں وسوسے ہمیں بہت ہوتا ہے, وہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو شیطان نے جو وسوسے ڈالتا ہے, اس نے جو چاہا تھا آپ نے اس کے مطابق عمل کر دکھایا. حالانکہ آپ نے شیطان کی جو ہے وہ کاٹ کرنی ہے. اگرچہ وسوسے آئیں آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں, اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کریں, اور جو چیزیں آپ کو جو ہے وساوس میں مبتلا کرنے والی ہیں ان کا سد باب کریں. تو اس طریقے سے سد باب کرتے ہوئے جب نماز ادا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل قبول بھی ہوگی انشاءاللہ. تو کیا خشوع خضوع حاصل کرنے کے لیے دھیان نہ بٹے, آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہیں نماز؟ بالکل, آنکھیں بند کر کے بھی جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں, بلکہ خشوع و خضوع حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مستحب بھی فرمایا گیا. تو اگر جو ہے واقعی اس کو اس بات کا ہے کہ بھی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور میں اگر دیکھ رہا ہوں تو میری دھیان توجہ بٹتا ہے, آنکھیں بند کر لوں گا تو پھر یہ صورت نہیں ہوگی, تو آنکھیں بند کر کے نماز ادا کریں. ٹھیک ہے. 3 لاکھ روپیہ رکھا ہوا, جمع کیا ہوا ہے, مکان بنانا ہے, ابھی شروع نہیں کیا, تو اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی ہاں, اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. جب تک وہ پیسہ خرچ نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے وہ اس کا جب کہ مال ہے اور نصاب کی مقدار میں موجود ہے اور سال اس پر گزر گیا ہے, تو اس صورت کے اندر زکوٰۃ لازم ہوگی. یوں ہی اگر جو ہے وہ مال پر سال گزر گیا اور اب اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, اس کے بعد اب اس نے گھر بنا دیا, ان پیسوں سے گھر بنا دیا. اب اگرچہ گھر بنا دیا لیکن جس وقت اس پر زکوٰۃ لازم ہوئی تھی اس وقت تو اس کے پاس مال موجود تھا, تو اس وقت کی تو زکوٰۃ اس کے اوپر بہرحال لازم ہی رہے گی, اس کو ادا کرنا ضروری ہی رہے گا. صحیح. حافظ صاحب فرض روزے نہیں رکھتے لیکن تراویح پڑھاتے ہیں, کیا ان کے پیچھے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ اگر بلا عذر شرعی کوئی شخص جو ہے وہ فرض روزہ رمضان کا ترک کرتا ہے تو فاسق ہے. ایسے شخص کے پیچھے نماز ہرگز نہیں پڑھ سکتے, بلکہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ تحریمی ہے, ناجائز و گناہ ہے. پڑھی جانے والی نمازیں واجب الاعادہ بھی ہوتی ہیں فاسق کے پیچھے, اور اگر باعذر شرعی کسی وجہ سے جو ہے وہ نہیں رکھتا روزے, تو اس صورت کے اندر تو اس کے پیچھے جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اب باعذر شرعی روزہ چھوڑ رہا ہے یا بلا عذر شرعی روزہ ہے, تو اس کے لیے حافظ کو خود چاہیے کہ کسی مفتی سے جو ہے وہ رابطہ کر کے باقاعدہ فتویٰ حاصل کر لے, تاکہ کم از کم دوسری عوام کو مطمئن بھی کیا جا سکے. ورنہ ہر کوئی اس کے اوپر یہی تہمت لگائے گا کہ یار دیکھیں بلا عذر شرعی رمضان کے روزے ترک کر رہا ہے. تو ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے اگر واقعی اس کی یہی کیفیت ہے, شرعی اعتبار سے اسے روزہ نہ ہی رکھنے کی اجازت ملتی ہے, تو اس صورت میں کسی مفتی کو اپنی مکمل کنڈیشن بیان کر کے اس سے متعلق فتویٰ حاصل کریں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. برتنوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے؟ برتنوں پر زکوٰۃ ان معنوں میں کہ اگر مال تجارت ہے
کہ بیچنے کے لیے خریدے ہیں، برتنوں کا ہی کاروبار ہے، تو اس صورت میں برتنوں پر بھی زکوٰۃ ہوگی کہ وہ مال تجارت ہے. اور اگر مال تجارت نہیں ہے، ویسے ہی گھر کے اندر ڈنر سیٹ جو ہے وہ اضافی رکھے ہوئے ہیں، یا جو ہے وہ شوقیہ جو ہے وہ برتن گھر میں سجا کر رکھے ہوئے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ہاں اگر وہ جو اضافی برتن ہیں، حاجت اصلیہ سے زائد برتن ہیں، ان کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی کو پہنچتی ہے، تو اس صورت میں اس کی وجہ سے صدقہ فطر اور قربانی لازم ہوں گے. ٹھیک ہے، اضافی سے کیا مراد؟ اب مہمان آتے ہیں یا کبھی محفل ہوتی ہے اس میں استعمال ہو جاتے ہیں، یہ سب اضافی کہلائیں گے؟ یہ اضافی نہیں کہلائیں گے، وہ جو کہ استعمال ہی نہ ہوتے ہوں. ٹھیک ہے. ویسے ڈیکوریشن پیس کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں، یا بالکل ہی جو ہے وہ استعمال میں نہ آنے والے، کبھی بھی استعمال میں نہیں آتے، وہ رکھے ہوئے، تو وہ اضافی ہیں. لازمی سی بات ہے، گھر کے اندر سارے برتن تو استعمال نہیں ہوتے، فیملی جتنی ہوتی ہے اتنے ہی استعمال ہوتے ہیں. اب اس کے علاوہ مہمانوں کے آنے پر نکلتے ہیں، مختلف جو ہے وہ تقریبات پر نکلتے ہیں، عیدین کے موقع پر نکلتے ہیں، تو یہ جو برتن نکلتے ہیں یہ حاجت اصلیہ کے اندر ہی شمار ہوں گے، ان کی وجہ سے صدقہ فطر لازم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی مزید کچھ کالز شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام قمر رسول اطاری ہے اور میں لیا سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ داڑھی میں روزے کی حالت میں لال مہندی لگا سکتا ہے یا نہیں؟ روزے میں لال مہندی. جی ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو سانس کے مریض ہوتے ہیں ان کو بار بار پمپ لینے کی ضرورت ہوتی ہے، بتائیے کہ اس میں روزے پہ کوئی اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ موبائل کے اوپر قرآن پاک یا کوئی بھی دینی کتاب جو ہم پڑھتے ہیں یہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ارشاد ہے، ضلع وہاری شہر لٹن سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے سر کہ اگر آدمی تہجد کی نماز چھوڑ دے تو کتنا گناہ ملتا ہے؟ پلیز ریکویسٹ ہے بتا دیں. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، آپ کو ضرور بتائیں گے. قمر رسول بھائی لیا سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ روزے کی حالت میں مرد لال مہندی لگا سکتا ہے داڑھی پر لگانی ہو تو؟ جی ہاں، جو ہے وہ لال مہندی ہی لگا سکتے ہیں. روزے کی حالت میں مہندی لگانے کی وجہ سے جو ہے وہ روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. مرد کو جو ہے وہ سر اور داڑھی کے بالوں میں مہندی لگانے کی اجازت ہے، جبکہ وہ کالی مہندی نہ ہو. ٹھیک ہے. یا ایسی ڈارک براؤن نہ ہو جو کہ دور سے دیکھنے میں کالی نظر آئے. تو لال مہندی جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. اسی طرح خواتین بھی جو ہے وہ اگر مہندی لگائیں اپنے ہاتھوں پر، پیروں پر، تو وہ بھی روزے کی حالت میں لگا سکتے ہیں. مہندی کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. دمے کے مریض جو ہیں وہ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں، پمپ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کی اجازت ہے روزے میں؟ روزے میں اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. تو جو شخص جو ہے واقعی، اب بعض ان میں وہ ہوتے ہیں جنہیں کبھی کبھی حاجت پڑتی ہے استعمال کی، اور بعض مستقل جو ہے انہیں استعمال کرنا ہی پڑتا ہے. تو جنہیں کبھی کبھی عادت پڑتی ہے اور وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، پتہ ہے کہ حاجت نہیں پڑے گی اور ہو سکتا ہے کبھی اتفاقاً پڑ بھی جائے حاجت، تو وہ روزہ رکھیں. اگر کبھی اتفاقاً حاجت پڑ گئی اور طبیعت بہت زیادہ ہی غیر ہو گئی کہ اب جو ہے وہ لازمی طور پر لینا ہی پڑ رہا ہے، تو لے سکتے ہیں. روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس روزے کی قضا لازم ہوگی. اور جن کو مستقل لینے کی عادت ہے تو وہ روزہ پھر رکھنے پر قادر ہی نہیں ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے. لیکن ان کے لیے فدیے کا حکم نہیں ہوگا. فدیہ صرف شیخ فانی کے لیے ہوتا ہے جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب وہ روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے. نہ سردی میں روزہ رکھ سکتا ہے، نہ گرمی میں رکھ سکتا ہے، نہ متفرق طور پہ رکھ سکتا ہے، نہ لگاتار روزے رکھ سکتا ہے. کسی بھی طرح روزہ نہیں رکھ سکتا، اور آئندہ بھی اس کو امید نہیں ہے کہ میں روزہ رکھنے پر قادر ہو سکوں گا. تو ایسا شخص شیخ فانی کہلاتا ہے. اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار بطور فدیہ ادا کر دے. تو اس کا یہ فدیہ جو ہے اس کے روزے کے بدلے میں کافی ہو جاتا ہے. اور جو شیخ فانی نہیں ہے، کوئی اور مریض ہے، جیسے یہ دمے کا مریض ہے، کینسر کا کوئی مریض ہے، ٹی بی کا کوئی مریض ہے، ایسا جو روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہے، تو وہ فدیہ اس کے روزوں کا بدلہ تو نہیں ہوگا، البتہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ادا کر دے. ٹھیک ہے. لیکن نیت یہ ہو کہ یہ فدیہ میرے روزے کا بدلہ نہیں ہے،
بلکہ ایک صدقہ و خیرات کے طور پر ہے، اور کل کو جب میں جو ہے وہ استطاعت ہوگی، روزے پر قدرت حاصل ہوگی تو انشاءاللہ روزے رکھوں گا۔ فرض رہیں گے ابھی بھی اس بالکل، پہ؟ روزوں کی قضا اس کے اوپر لازم رہے گی۔ اب عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو ایسا مرض ہے کہ جس کا جو ہے وہ علاج نہیں ہے اور اب تک علاج دریافت نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ایسا جو ہے وہ دنیاوی طور پر ہے، لیکن ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کو کسی عمر میں شفا نصیب ہو جائے، تو جب بھی شفا نصیب ہوگی تو وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ اور اگر جو ہے وہ شفا نصیب نہیں ہوئی تو اب دو صورتیں ہیں کہ یا تو انتقال کا وقت قریب آ جائے گا یا شیخ فانی کی کیفیت کو پہنچ جائے گا کہ بڑھاپے کو پہنچ جائے گا۔ تو جب شیخ فانی کی کیفیت کو پہنچ جائے گا تو پھر روزوں کا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ جو پہلے ادا کیے تھے جو پہلے ادا کیے تھے وہ تو استحبابی حکم تھا، اب وجوبی والا جو حکم ہے وہ دوبارہ ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر انتقال کا وقت قریب آ گیا شیخ فانی کی عمر کو پہنچنے سے پہلے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے روزوں کے فدیے کی وصیت کرے گا، اور وصیت تہائی مال میں نافذ ہوتی ہے، تو تہائی مال سے اس کے ورثاء اس کی جانب سے وہ فدیہ ادا کریں گے۔ اور اگر جو ہے وہ تہائی مال سے زیادہ کی وصیت بن رہی ہو کہ تہائی مال کے اندر فدیہ ادا نہ ہو رہے ہوں، تو اس صورت کے اندر اگر ورثاء سارے بالغ ہیں اور وہ بخوشی اجازت دیں گے تو اس صورت میں زیادہ مال سے بھی جو ہے وہ فدیے کی ادائیگی ہو سکے گی۔ فدیہ کتنا ہوگا؟ ایک صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے جو کہ 2 کلو میں 80 گرام کم جو ہے وہ گندم یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت ہوتی ہے۔ لیکن صرف اسی کے ساتھ دیں یہ ضروری نہیں ہے، کھجور سے بھی فطرے کا حکم ہے، کشمش سے بھی فطرے کا حکم ہے، اور جو سے بھی فطرے کا حکم ہے۔ تو ہر شخص اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ صدقہ فطر اور فدیے کی ادائیگی کرے۔ گندم کے اندر جو ہے وہ 2 کلو میں 80 گرام کم جو ہے وہ مقدار ہے اس کی، اور جو کشمش اور کھجور کے اندر جو ہے وہ 4 کلو میں 160 گرام کم اس کی مقدار بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ موبائل پر قرآن پاک پڑھنا، کوئی دینی کتاب پڑھنا، کیا وضو کرنا ضروری ہے؟ تو اس کو چھوئیں گے بھی ہم؟ موبائل پر قرآن پاک پڑھنے میں یا دیگر دینی کتابیں پڑھنے میں، دینی کتابیں پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے۔ ہاں، دینی کتاب میں جہاں پر قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے، اسی طرح قرآن پاک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں تو اب اس کو بلا وضو چھونا منع ہے، باوضو ہی جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ ارشاد بھائی وہاڑی سے یہ پوچھتے ہیں کہ تہجد کی نماز اگر کوئی نہیں پڑھے تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ تہجد کی نماز دیکھیں نفل نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، لیکن امت پر یہ نماز نفل کا درجہ رکھتی ہے، تو امت کے لیے اس کا نفل کا ہی حکم ہے۔ جو افراد مستقل جو ہے وہ پڑھتے ہیں عادت کے مطابق انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے، اور جو عام طور پر ویسے کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے تو اگر وہ چھوڑ دیں تو گناہ جو ہے وہ نہیں ہے کہ نفل نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن جیسے ماہ رمضان جو ہے اور اس کے اندر سحری کے وقت سبھی اٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ایک اچھا موقع ہے کہ کم از کم بندہ 30 دن تو جو ہے وہ تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کر لے۔ تو ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب سحری میں اٹھیں تو کم از کم 2 رکعت تہجد کی نماز جو ہے وہ ادا کر لیں۔ تہجد کی نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے نیند ہو جائے، سویا جائے۔ اگر بالکل بھی نہیں سوئے تو اس صورت میں تہجد کی نماز نہیں ہوگی، پھر اس کی جگہ پر آپ صلاۃ اللیل پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید کچھ کال کو شامل کرتے ہیں، ٹھیک سنائیے کال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت میں میرا سوال یہ ہے، پلاسٹک کی ٹوپی، کھجور کی ٹوپی اور جیب میں رکھنے والا چھوٹا رومال یہ سر پہ کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرنے کے فوراً بعد وہ صف توڑ کر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تیسرا سوال یہ کہ 10 سال تک کے بچے کو صف کے درمیان کھڑا کرنا یہ کیسا ہے؟ اس کا جواب ارشاد کرنا ہے۔ جی، 10 سال سے چھوٹا بچہ۔ جی، کال سنائیے۔ میں حاجی پیر زادہ کرم حسین شاہ رجانہ تو بٹیک سنگھ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ ایک آدمی اگر مر جاتا ہے، اس نے مختلف لوگوں کے قرضہ دینا ہوتا ہے، جب اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے تو اس کو بیٹا بھائی جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں وہ نماز جنازہ میں اعلان کرتے ہیں کہ ان صاحب کا جو کسی نے اگر کسی کا قرض لینا دینا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اچھا، اس کے بعد وہ قرض ادا نہیں کرتا، وہ مر جاتا ہے، اس کا بیٹا اعلان کرتا ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔
وہ जिनका कर्ज है वो कौन अदा करेगा, वो किसके जिम्मे होगा आखिरत में। जी इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। जी एक और कॉल सुनाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम यासीन है। मसला ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने रोजे रखने के टाइम नहीं उठा, सुबह उठा मैंने रोजा नीत लिया है, क्या ये रोजा सही है? जी सहरी ने हुजूर खजूर, प्लास्टिक की टोपी या हाथ का जो रुमाल है इसको सर पर बांध कर नमाज हो सकती है? देखिए, नमाज के अंदर इस बात का ख्याल करना चाहिए कि नमाज पढ़ते हुए जब जाएं तो किस बारगाह में जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जा रहे हैं तो अब हमारा लिबास कैसा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि जब मस्जिद की तरफ जाओ तो जीनत जो है वो इख्तियार करो। तो अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब बंदा इबादत करने जा रहा है तो ऐसा लिबास इख्तियार करे कि जो लिबास ऐसा हो कि दुनिया में भी कम अज़ कम मुअज़्ज़ज़ लोगों के सामने पहन कर जा सके। अब जब हम देखें खजूर की टोपी है या प्लास्टिक की टोपी है या जो है वो रुमाल है, तो इसको बांध कर या पहन कर कोई भी शख्स अपने ऑफिस के अंदर जो है वो अपने बॉस के पास नहीं जाता। या और कोई बड़ी पार्टी है जहाँ पर जो है वो किसी बड़ी शख्सियात से मुलाकात है तो वहाँ आप ऐसी चीज़ पहन कर नहीं जाते, तो फिर रब ताला की बारगाह में जाते हुए इस कदर लापरवाही क्यों। तो इससे जो है वो बचना चाहिए। बाकायदा एक अच्छी सी टोपी जो है वो अपने जेब में ही आप रख लें। अगर जो है मुस्तकिलन आप टोपी नहीं पहन सकते तो कम अज़ कम कोई जो है वो कपड़े की साफ़ सुथरी सी टोपी जेब में रख लें, और जब नमाज अदा करें तो उस टोपी को पहन कर ही नमाज अदा करें। इस तरह लापरवाही वाला अंदाज जो है वो हरगिज़ नहीं होना चाहिए। मस्जिदों में तो रखी यही टोपी होती हैं, वो इसीलिए रखी होती हैं कि अगर वो ना रखें तो लोग नंगे सर नमाज पढ़ते हैं। और नंगे सर नमाज सुस्ती के साथ पढ़ना वो भी मकरूह है। तो इसलिए कम अज़ कम लोगों को इस तरफ राग़िब करने के लिए कि चलें यार आप सर ढांक कर तो नमाज अदा करें, सुस्ती काहली की बुनियाद के ऊपर नंगे सर तो नमाज अदा ना करें, इसलिए रखी होती हैं। लेकिन इसी तरह कोई मुसाफिर आ गया, उसको जो है वो ज़रूरत पड़ गई। लेकिन आम तौर पर अब देखा गया है कि लोग घरों से आते हैं, हर चीज़ तैयार होती है, मुकम्मल तौर पे जो है वो किट शीट में तैयार होकर भी आ जाते हैं, लेकिन टोपी जो है वो नहीं लेकर आते। तो ऑफिस जाते हैं तो टाई लाजमी लेकर जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो जो है वो रुमाल जो है वो लाजमी तौर पे नया जेब में रख के जाते हैं, लेकिन जब मस्जिद आते हैं तो टोपी लेके नहीं आते। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हर जगह के अपने आदाब होते हैं, उन आदाबों को मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है। ठीक है। नमाज ख़त्म हो जाती है, लोग सफ़ तोड़ देते हैं, तो ये ऐसा करना क्या? नमाज जब ख़त्म हो गई और पीछे कोई मसबूक नमाजी नहीं है, ठीक है, मसबूक किसको कहते हैं? मसबूक वो शख्स जिसकी जो है वो 1 या 2 रकातें फौत हो गई। ठीक है। तो जिसकी रकातें फौत हो गई तो इमाम के सलाम फेरने के बाद वो खड़े होकर अपनी रकातें अदा करेगा। अब अगर ये पीछे होगा तो लाजमी सी बात है मसबूक को सजदा करने के अंदर प्रॉब्लम होगी। तो अगर कोई मसबूक नमाजी है तो पीछे ना हुआ जाए, हाँ आगे हो सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो अगर मसबूक नहीं है तो पीछे भी हो सकते हैं। इसमें यह समझना कि सफ़ जो है मुकम्मल तौर पे जिस तरह तहियात की सूरत में बंधी हुई है इसी तरह जो है वो कायम रखी जाए दुआ तक, ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि बिल्कुल आगे पीछे हुआ जा सकता है। ठीक है। 10 साल से छोटा बच्चा सफ़ में खड़ा करना। 10 साल से छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, नाबालिग बच्चे हैं, तो उनकी तो सफ़ सबसे आखिर में बनाई जाएगी। अव्वलन मर्दों की सफ़ बनाई जाए और उसके बाद बच्चों की सफ़ ही अलहदा बनाई जाए। अलबत्ता जहाँ पर जो है वो बच्चे और नहीं है, एक ही बच्चा है और वो नाबालिग है और वो समझदार है, नमाज पढ़ता है, तो इस सूरत में उसे मर्दों की सफ़ में ही खड़ा किया जाएगा। इसी तरह अगर कोई बच्चा पहले से जो है वो सफ़ के अंदर मौजूद है और नमाज अदा कर रहा है तो बाज़ लोग आके ये भी करते हैं कि उसे कंधे से पकड़ के पीछे खींच के दूसरी सफ़ों में कर देते हैं, तो इसकी भी शरअन इजाज़त नहीं है। बच्चे की नमाज भी बाकायदा नमाज है, वो अगर नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज के अंदर आपको खलल कर देने की जो है वो इजाज़त नहीं है, बल्कि उसको इसी हालत में नमाज पढ़ने दें, आप उसके बराबर में खड़े हो जाएं। ऐसे बच्चे जो अगरचे नाबालिग हैं, समझदार हैं, दुरुस्त तरीके से नमाज अदा कर रहे हैं, तो उनके सफ़ में मौजूद होने की वजह से ऐसा नहीं होगा कि आपकी नमाज पर कोई कराहत आएगी, बल्कि असल हुक्म ये है कि बच्चे ज़्यादा हैं तो सफ़ पीछे बनाई जाए और अगर एक ही बच्चा है तो उसे तो सफ़ में खड़ा करने का हुक्म है। लेकिन कोने में खड़ा करते हैं, कोने में खड़ा कर दें
کونے میں تو دیکھیں اس وقت کھڑا کریں گے جبکہ صف مکمل ہو، لیکن اگر صف مکمل نہیں ہے تو اس صورت میں اسے کونے میں بھیج دینا اور بیچ کے اندر جو ہے وہ خالی جگہ باقی ہو، اس کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اس صورت کے اندر اسے مکمل صف میں نمازیوں کے ساتھ ہی کھڑا کیا جائے گا۔ بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں کھیل کود والے، جو بہت زیادہ چھوٹے بچے جو نماز ہی نہیں پڑھتے بلکہ نماز کے اندر جو ہے وہ ادھم کود مچاتے ہیں، تو ان کو تو مسجد میں لانا ہی منع ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جنبوا مساجدکم صبیانکم، کہ اپنے مساجد کو جو ہے وہ بچوں سے محفوظ کریں، تو بچوں کو جو ہے وہ مسجد میں نہیں لینا چاہیے۔ والدین ہیں، بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ والد تو کام پر ہیں، والدہ نے بچوں کو جو ہے مسجد بھیج دیا نماز پڑھنے کے لیے، تو خواتین کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نیکی کے لیے بھیج رہی ہیں لیکن وہ بچہ الٹا وہاں پر گناہ کا جو ہے وہ باعث بن رہا ہے اور گناہگار آپ کو کر رہا ہے کہ بھیجنے والی آپ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایسے چھوٹے بچے جو نماز کی رعایت نہیں جانتے، نماز کو درست طریقے سے نہیں پڑھتے، کھیل کود میں مصروف ہو جاتے ہیں اور مساجد کو جو ہے وہ تماشا بنا لیتے ہیں، تقدس مساجد کا پامال کرتے ہیں، ان کو مسجد نہیں بھیجنا چاہیے۔ جب بچے سمجھدار ہو جائیں تو بھی اکیلے بچوں کو نہ بھیجا جائے بلکہ کسی بڑے کی جو ہے وہ سربراہی میں بھیجا جائے تاکہ وہ وہاں پر دیکھ لے اسے۔ جب بچہ جو ہے وہ اچھا بڑا ہو جائے، سمجھدار ہو جائے کہ وہ خود اس کو دیکھ لیا کہ اب وہ وہاں پر جا کر درست طریقے سے نماز ادا کرتا ہے تو پھر اکیلے بھیجنے میں حرج نہیں۔ ٹھیک ہے حضور، انتقال ہو جاتا ہے، مرنے والے پر قرض ہوتا ہے اور عموماً اعلان بھی ہوتا ہے کہ جو اس کے ذمہ قرض ہیں ہم سے رابطہ کیا جائے، وہ رسا اعلان کرتے ہیں، بیٹے کرتے ہیں جیسا کہ اب وہ جنازہ تو ہو گیا چلے گئے، اس کے بعد وہ ادا نہیں کرتے، کر نہیں پاتے یا کرتے نہیں ہیں، پھر بعد میں ان کا جب انتقال ہوتا ہے ان کے وہ رسا اعلان کرتے ہیں کہ ہم سے مانگا جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس طرح قرض ادا ہو نہیں پاتا، تو اصل قرض کون ادا کرے گا؟ دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی میت کا انتقال ہوا ہے تو اس کا قرض اس کے ذمے ہے، جلد از جلد جو ہے وہ قرض کی ادائیگی کر دی جائے تاکہ میت حق العبد سے جو ہے وہ دستبردار ہو جائے، یا کم از کم جو ہے وہ اس سے مہلت لے لی جائے اجازت کے ساتھ تاکہ میت کو اس وجہ سے پریشانی کا سامنا قبر میں نہ کرنا پڑے۔ اب اعلان جو ہے وہ کس طریقے سے ہو رہا ہے، عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو بعض جگہوں کے اوپر تو اعلان رسمی طور پر ہی ہوتا ہے، یا بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی آج ہم سے رابطہ کر لیں، اس کے بعد کوئی رابطہ کرے گا تو ہم نہیں دیں گے، تو ان باتوں کا اعتبار نہیں ہے۔ میت پر جو قرض ہے اس کا ذمہ دار تو میت ہی ہے۔ اب اس کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ میت کے مال میں سے ہوگی۔ میت نے جو بھی ترکہ چھوڑا ہے، مال وراثت چھوڑا ہے، ان سب میں سب سے پہلے جو ہے وہ جب تجہیز و تکفین کے اخراجات نکالنے کے بعد قرض کی ادائیگی کا نمبر آتا ہے۔ اگر قرض کی ادائیگی میں میت کا سارا مال ختم ہو جاتا ہے تو سارا ختم ہو جائے، ورثاء کو کوئی مال نہیں ملے گا بلکہ ان پر لازم ہے پہلے قرض ادا کریں۔ تو اب اگر جو ہے ورثاء میت کا قرض ادا نہیں کرتے اور اس کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں تو اس صورت میں تو یہ ورثاء گناہگار ہوں گے۔ میت کے پاس تو دیندار موجود تھا کہ وہ قرض کا اس سے مطالبہ کرتا کہ میرا دو، تو اب کل قیامت کے اندر جب میت سے وہ طلب کرے گا اور میت کا مال موجود بھی تھا اور پھر بھی ورثاء نے دینے کے بجائے ہڑپ کر لیا، تو اب یہ ورثاء ذمہ دار ہوں گے کہ انہوں نے مال میت کو دیندار کو دینے کے بجائے کسی اور کو دے دیا یا اپنے استعمال میں ناجائز تصرف میں لے آئے، تو یہ تو ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور ایک یہ کہ میت کا مال موجود ہی نہیں ہے، تو اب اس صورت کے اندر ورثاء کا یہ کہنا ہے کہ ہم قرض ادا کریں گے، یہ ایک اچھا اقدام ہے ان کا، لیکن اس میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، رسمی طور پہ اعلان نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نے اعلان کیا ہے تو اب آپ قرض کی ادائیگی کر کے اپنے جو ہے وہ مرحوم کو، میت کو قرض کے بار سے نجات دلائیں۔ اگر نجات نہیں دلاتے تو اس صورت میں اب ان کا جو اپنا فعل ہے، اگر تو انہوں نے جھوٹ کے طور پر بولا تو یہ گناہگار ہوں گے، اگر جھوٹ کے طور پر نہیں بولا، حقیقتاً بولا تھا لیکن بعد میں ایسے اسباب نہ ہو سکے دے سکے، تو چلیں گناہگار تو نہیں ہوں گے، لیکن اب مطالبہ اصل جو ہے وہ مقروض سے ہی ہوگا۔ کل قیامت میں پکڑ جو ہے وہ مقروض کی ہی ہوگی، میت کی ہی ہوگی کہ تمہارا قرضہ جو ہے وہ ہے تو وہ ادا کرو۔ ٹھیک ہے، غلام یاسین بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سحری میں نہیں اٹھ سکے، کھانا نہیں کھا سکے تو نیت کر سکتے ہیں، روزہ ہو سکتا ہے؟ روزہ رمضان کے اندر اگر سحری میں کوئی شخص نہیں بھی اٹھا اور جو ہے وقت سحری ختم ہونے کے بعد آنکھ کھلی ہے تو بالکل وہ جو ہے وہ روزے کی نیت کرے گا، اور روزہ رکھنا اس پر فرض ہے تو نیت بھی لازمی کرے گا۔ اب اس میں کچھ کھانے پینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اٹھے، وقت نہیں ہے، ختم ہو گیا تو فٹافٹ ایک گلاس پانی پی لیا اور پھر نیت کر لی، تو یہ تو روزہ ہی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں کھائے پیے نیت کر لیں تو ظہوہ کبریٰ تک، جسے عوام زوال کا وقت کہتے ہیں، اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے تک روزہ رمضان کی، فرض روزے کی اور نفل روزے کی نیت کی جا سکتی ہے اگرچہ سحری نہ کی ہو۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید کچھ کال کو ہم شامل کرتے ہیں. جی کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں سراج احمد بات کر رہا ہوں ضلع ملتان سے. میرا یہ سوال تھا کہ ایک درس ہے ملتان کے نزدیک، اس کا یعنی کہ جو ٹوائلٹ کے منہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی واش روم کے منہ. جی ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ضیاء الرحمان ہے، میں طبی سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھتا ہوں، تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، اور صبح کی نہیں پڑھتا اور مغرب کی میں نہیں پڑھتا. جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے.